اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ سورہ نام ہے، 94 آیت تک کا بیان ہو چکا ہے، آج اس کے آگے سے بیان ہوگا۔ پچھلی آیت میں ہم نے بیان میں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے قیامت کے دن جو ہے سارے لوگوں سے پوچھے گا کہ کہاں ہے تمہارے سفارشی اور تم کیا کما کے لائے ہو، اس کا ذکر تھا۔ اب جو آگے آیت آ رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ مثالیں دے کے انسانوں کو سمجھا رہا ہے کہ جو تم انکار کر رہے ہو کہ ہم مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیسے اٹھائے گا، کیسے حساب کتاب لے گا، تو اسی کو اللہ تعالیٰ بڑے اچھے انداز میں سمجھائے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ فالق حب والنوا، یقیناً اللہ ہی نے دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، یقیناً اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، یعنی عالم خلق کے اندر جو امور اور معاملات کے معمول کے مطابق وقوع و پذیر ہو رہے ہیں یا ان کی حقیقت بیان کرے گی۔ مثلاً آم کی گٹھلی زمین میں دبائی گئی، کچھ دیر کے بعد گٹھلی پھٹی اور اس میں سے 2 پتے نکلے۔ اسی طرح پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ بظاہر یہ سب کچھ خود بخود نظر نہیں آتا، مگر حقیقت میں یہ سب اس فطری قوانین کے تحت ہو رہا ہے جو اللہ نے اس دنیا میں فزیکل اور کیمیکل تبدیلیوں کے لیے وضع کر دیے ہیں۔ اس لیے اس کائنات میں وقوع پذیر ہونے والے ہر چھوٹے بڑے معاملے کا فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہی حقیقت ہے جس کا ذکر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وصایا میں کیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے میرے بچے، اس حقیقت کو ہر وقت مستحضر رکھنا، یعنی سامنے رکھنا، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، یعنی حقیقت میں فاعل اور مؤثر اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اشیاء میں جو تاثیر ہے اسی کے عطا کرتا ہے، اسی کے اذن سے ہے۔ تم کسی فعل کا ارادہ کر سکتے ہو لیکن فعل کا بالفعل انجام پذیر ہونا تمہارے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ ہر فعل اللہ کے حکم سے انجام پذیر ہوتا ہے۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے ہم ارادہ کرتے ہیں، اس کو انجام تک پہنچانے والا اللہ ہی ہے۔ اس لیے کہ جب کہا جاتا ہے جب کسی بات کا ارادہ کرو تو اس میں انشاءاللہ کہو، انشاءاللہ کہنا۔ اور یہ نبی کے لیے بھی حکم ہے کہ ایک واقعہ ہوا ایسا تو جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جائے کہ ٹھیک ہے کام ہو جائے گا، ترنت آیت نازل ہوتی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب بھی بات کہیے انشاءاللہ کہیے، کہیں آتا ان یشاء اللہ کہیے، تو دونوں باتیں صحیح ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں ہم بے جان گٹھلی سے ایک درخت اگاتے ہیں، تو کیا ہم انسان کو پیدا نہیں کر سکتے دوبارہ؟ جیسے اس کو ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، اسے ہم دوبارہ بھی زندہ کر سکتے ہیں۔ بہت سی مثالیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے تعلق سے قرآن میں دیا ہے۔ پورا سورہ رحمان اللہ کی تعریف حمد و ثنا اس میں بیان ہی ہے۔ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے اور وہی نکالنا والا مردہ کو زندہ میں سے۔ تو یہی تو اللہ، اس کو پہچانو، لیکن تم کدھر الٹے جا رہے ہو؟ اللہ نے یہ سب کو سمجھا کہ تم اللہ کو پہچانو، وہی مردے کو زندہ کرتا ہے اور زندہ سے بھی جان نکال لیتا ہے، مردے سے بھی جان نکالتا ہے۔ گٹھلی کیا ہے؟ بے جان چیز ہے۔ جب اس پہ آپ زمین میں گاڑتے ہو تو اللہ کے حکم سے اس کے اندر جان پڑتی ہے اور پیڑ اگ جاتے ہیں جس سے آپ پھل ملتے ہیں۔ فالق الاسباح، وہی ہے صبح کو پھاڑنے والا، یعنی دوسری قسم ہے کہ اللہ رات ہی کا سیاہی کا پردہ چاک کر کے سفیدی سحر کو نمودار کرتا ہے۔ بظاہر یہ بھی خود بخود زمین کی گردش کے تحت ہوتا نظر آتا ہے، لیکن یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے تصرف اس کی تدبیر کے بغیر ہو رہا ہے۔ یہ سب بھی انہی قوانین کے تحت ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے زمین، چاند، سورج اور دوسرے فلکی کے بارے میں بنا دیے ہیں۔ اس سب کچھ کا فاعل حقیقی وہی ہے، یعنی جو کچھ بھی زمین گھومتی ہے اور سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، صبح کا ہونا، رات کا ہونا، یہ سب اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، مگر ایک قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ اسی قانون کو پتہ کر کے سائنسداں پڑھائی کرتے ہیں جس کا علم ان کو بعد میں ہو جاتا ہے۔ وَجْعَلَ اللَّيْلَ سَكْنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اور اس نے بنا دیا رات کو سکون کا وقت
اور سورج اور چاند کے حساب کے لیے۔ یہ تذکیر باللہ کی مثالیں ہیں جن کے حوالے سے اللہ کی عظمت ہے، اس کی صفات، اس کی قدرت کو نمایاں کی جا رہا ہے۔ یہ ایک لگا بدھا نظام ہے جس کے تحت سورج چاند چل رہے ہیں، اسی نظام سے دن اور رات بنتے ہیں اور اسی سے مہینے اور سال وجود میں آ رہا ہے۔ اور اللہ نے انسان کو رات سکون حاصل کرنے کے لیے بنایا اور دن جو ہے دوڑ بھاگ کرنے کے لیے بنایا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ اندازہ مقرر کیا ہوا ہے اس ہستی کا جو زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی آج تک کچھ بھی آسمان کے اندر سورج بھی گردش کرتا ہے، زمین بھی گردش کرتی ہے، چاند بھی گردش کرتے ہیں اور ستارے بھی بہت سے گردش کرتے ہیں، تو کوئی آپس میں ٹکراتا نہیں ہے، سب اپنے نظام کے تحت جو اللہ نے ان کو فٹ کیا اس کے حساب سے وہ چل رہے ہیں، وہ تیر رہے ہیں، خلا میں تیر رہے ہیں، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ذالک سب کا جگہ بنایا ہوا ہے، بس کوئی کسی میں گھس نہیں سکتا۔ یہ دیکھیں هو الذی جعل لکم النجوم لتہتدوا بها فی ظلمات البر والبحر، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان سے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ پاؤ۔ حدیث میں آتا کہ ستاروں سے 3 فائدے اللہ کے رسول نے بتایا کہ ایک تو آدمی جو ہے اس سے اندازہ لگا کے اپنا راستہ طے کرتا ہے، دوسرا وہ آسمان کی جو ہے چکا چوت کو بڑھاتے ہیں، اور تیسرا جو ہے ایک اور کوئی فائدہ ہے، ایک وہ ہاں مل جاتا ہے ہاں ستاروں کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ ان سے کوئی فائدہ حاصل کرنا یا سوچنا غلط ہے، جیسے نجومی ہے، ستارے کی وجہ سے اپنا یہ سائنس نجومی والا جو اس کو ہندی میں کیا کہتے ہیں، نجومی کا جوتسی، اس سب کا کرنا اسلام میں اس لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، اور ہم نے تو اپنی نشانیاں تفصیل سے بیان کر دی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اللہ نے کہا اتنی باتیں ہم نے تم کو سمجھا دیا، اور جس کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو روزمرہ کی زندگی میں، اس کے بعد بھی تم اللہ پہ یقین نہیں رکھتے اور آخرت پہ ایمان نہیں لاتے ہو، اس کا مطلب تم کو اس بات یہی لاسٹ میں اللہ نے کہا کہ ہم نے تو اپنی نشانیاں تفصیل سے بیان کر دی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، علم کے ساتھ جو سمجھنے والے ہیں، جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں، وہ علم رکھتے ہیں تو اس سب باتوں کو مان لیں گے، نہیں تو اگر کوئی نہیں ماننا چاہے تو یہ اس کی مرضی ہے، مگر اس دن یعنی جس دن قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ سب کو اٹھائے گا اور اس کی حساب کتاب بڑی سختی سے لے لے گا، نہ وہاں پہ کوئی رشتہ داریاں ہوں گی کام آئیں، جیسے پیچھے گزر چکا ہے، جیسے اسرافیل علیہ السلام صورف ہو گئیں گے، ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، سب نسب ختم ہو جائیں گے، نہ کسی کے کوئی پہچاننے والا نہیں ہوگا، نہ ماں بیٹے کے ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ شوہر بیوی کی ہوگی، کوئی کسی کے پرسن حال نہیں ہوگا، سب اپنے اعمال کا حساب کتاب دے گا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ اس کے رسول کے حکم مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالی ہم کو اس آیت پر عمل کرنے کی طاقت عطا فرمائے، اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اللہ دعا کرتے رہے کہ اللہ سے کہ اللہ ان کو ظلم سے نجات دلا دے، اللہ ان کو ظالموں سے نجات دلا دے، ان کو صبر استقامت عطا فرما، ان کو لڑنے کی طاقت عطا فرما، اور جو آگ لگی ہوئی فلسطین اللہ تعالیٰ اس کو اور بھڑکا دے۔ دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ اس آگ کو اور جہنم کی آگ بنا دے ظالموں کے لیے۔ اسرائیل کے جنگلوں میں سب بھاگ رہے ہیں چھوڑ چھوڑ، تو اللہ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ انہی کا غضب ہے، تو اس کے لیے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو اور مزید بھڑکا دے۔ غضب ہے۔ یہ دیکھیں دعا پڑھ لیجیے، دعا پڑھ لیجیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہم بھی آئے اسکول سے دوپہر میں لگا کے سن رہے تھے، آج 4 دن ہو گئے۔ ہم بھی دیکھنے